اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سورج گرہن جو 8 اپریل کو لگ رہا ہے اس کے بارے میں یہ آپ کو معلومات دے رہا ہوں۔ یہ 8 اپریل کو 8:42 اور 15 سیکنڈ پر یہ لگے گا سورج گرہن۔ یہ دوسرا سورج گرہن ہے، پہلے چاند گرہن جو ابھی لگا تھا، اب یہ اپنا اپریل میں لگے گا۔ اور یہ جو ہے یہ اپنا مکمل بھی ہوگا، اس کے بعد اس کو ابتدا بھی ہوگی، آغاز بھی ہوگا، لیکن صحیح ٹائم اس کا یہی ہے کہ 8:42 اور 7 سیکنڈ پر یہ لگے گا۔ اور یہ جو ہے یہ اپنے مکمل تو اپنا 23:17 پر ہوگا، لیکن یہ امریکہ، کینیڈا، میکسیکو اور مغربی ممالک میں اس کو دیکھا جائے گا۔ پاکستان، انڈیا، ایران، عرب کنٹری میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ویسے تو میں نے روایت خود بھی پڑھی ہے، حدیث ہے اس کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جس مہینے میں جس سال میں رمضان میں اگر یہ 2 گرہن، چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے آ جائیں تو سمجھ لیں امام کے ظہور کی سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ کہ یہ ایک حدیث بڑی صحیح ہے، یہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا، لیکن مجھے بھی یاد آ گئی تھی کہ یہ اگر ایک سال میں ایک مہینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اگر یہ 2 اپنا سورج مطلب کہ چاند گرہن اکٹھے، سورج گرہن اور چاند گرہن اکٹھے آ جائیں رمضان میں، تو امام کے ظہور کی طرف اشارہ ہے کہ امام کے ظہور کی طرف ہم آنے والا، مطلب ظہور ہونے والا ہے۔ اور یہ اپنے دوسرے حالات ایسے پاکستان کے علم نجوم کے حساب سے دیکھا جائے، ایسے حالات پاکستان کے آ گئے ہیں، یہ ستاروں نے ایسا کروٹ لیا اور ستارے ایک ہی ترتیب میں سب آنا شروع ہو گئے، اور یہ آگے چل کر اور ستارے اس میں شامل ہو جائیں گے تو پاکستان کے اندر حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ ویسے تو یہ اپنا مارچ سے مطلب کہ حالات چینج ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن اپریل میں یہ کافی چینجز آپ کو خود بھی نظر آئے گی اور اندرون خانے میں بھی اس کی چینجز نظر آئے گی۔ اور یہ 23 مارچ کے بعد تو سورج نے جب اپنا چینج کیا ہے اپنا گھر، تو یہ سب اکٹھے 4 ستارے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کچھ ہو گئے، کچھ ہو رہے ہیں۔ اور یہ اپنے اس میں زحل بھی ہے، زہرہ بھی ہے، نیپچون بھی ہے، اور اس کے اندر مریخ کے آ جانے سے تو اس میں اور بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، آگے چل کے کچھ ستارے اور اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ 12 اکتوبر کو زحل اور مریخ کا قرآن بھی ہوگا، تو یہ اس کے بعد جناب سب ستارے اور یہ سب سیارے جو سے ہیں نا، یہ 12ویں خانے میں اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ مہینے کے بعد نا۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ خطرات کا نشاندہی کرتا ہے کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہوں گے۔ یہی نہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں گے، یورپ میں بہت خراب ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں گرہن نظر آئے اس ملک میں بہت حالات خراب ہوتے ہیں، جس ملک میں نظر نہ آئے اس میں مطلب کہ عمل تو ہمیں کرنے پڑتے، لیکن اس کے ملک میں وہ حالات خراب نہیں ہوتے، جہاں نظر آئے جائیں اس ملک میں زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں۔ اب یہ زیادہ، اور دوسرے یہ کچھ طرح ایسا ہوگا کہ وہ پاکستان کے لیے بہتری لائے گا، اس میں عوام کے لیے کوئی نقصان دہ ستارے نہیں ہیں۔ جو سیارے آئے ہیں یہ عوام کے لیے تو فائدہ دیں گے، اور ان لوگوں کو تو بہت فائدہ دیں گے جن کا عدد نام کا 8 آتا ہے، یا جن کے نام کا ایک الف آتا ہے، یا اے آتا ہے یا الف آتا ہے، ان لوگوں کو یہ فائدہ زیادہ دیں گے۔ باقی تمام برجوں کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں کہ عوام تو فائدے میں رہے گی، لیکن عوام جو سی آپ کو روڈوں پہ بھی نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس گرہنوں کے اثرات کی وجہ سے لوگ روڈوں میں نکلتی نظر آئے گی، اور وہ اس وقت تک نکلتی رہے گی، اس وقت یہ احتجاج کرتی نظر آئے گی جس وقت وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر لے۔ اور جو جہاں جس ملک میں غیر قانونی حکومتیں قائم ہوں گی، ان ملکوں سے وہ حکومت کے الگ ہونے کا ٹائم آ جائے گا۔
مطلب احتجاج اتنا زیادہ ہوگا، کوئی حکومتیں چھوڑ دیں گے، کچھ الیکشن کی تیاری کر لیں گے، کچھ مطلب کہ دوسروں کو سیٹیں دے دیں گے اور وہ خود اپنی راہ ہموار کر لیں گے۔ یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ طاقتور اس کو روک سکے گا، یا کوئی اور مطلب کہ کوئی ملٹری مین ہو، کوئی مطلب کہ جج ہو، یا کوئی مطلب اور مطلب کہ کچھ محکمے ایسے ہیں جو اس کو روکنے کی دنیا میں کوشش کرتے ہوں گے، لیکن یہ کسی سے رکنے والے نہیں ہوگے۔ جو احتجاج اب کے شروع ہوگا، جس ملک میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جہاں پر حکومت کمزور ہوگی، جہاں بھی حکومت غیر قانونی ہوگی، جہاں بھی حکومت ہیرا پھیری کی ہوگی، وہاں پر یہ سب چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ابتدا اس کی اپریل سے شروع ہونے جائے گی، لیکن مارچ مئی میں اور جون میں، اور اس کو اب آہستہ آہستہ دیکھیں کوئی استعفیٰ دیتا نظر آئے گا، اور اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے اسکینڈل اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے اندر وہ اسکینڈل جو آپ نے ابھی تک نہیں سنے، ایسے ایسے اسکینڈل آپ کو اوپن نظر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ طاقتور حلقے اس ستاروں کو کمزور حالت میں ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسے طاقتور حلقے ہیں، لیکن یہ ستارے کیونکہ آگے چل کے وہ اپنے ریورس چال لے لیں گے۔ ریورس چال کی وجہ سے جب ان کو کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی جو اس وقت ان کے اندر طاقت ہے۔ آگے چل کے 3-4 مہینے کے بعد وہ طاقتور ادارے یا طاقتور حلقے کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ کمزوری کی حالت میں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکیں گے جو طاقتور کے اس پہ مطلب کر رہے ہیں۔ میں بڑے اشاروں میں، بڑے اس میں بات کر رہا ہوں، حالات کے تقاضے کے مطابق جس ملکوں میں بھی جو بھی کچھ ہوگا، وہ اپنی مہنگائی کی طرف ضرور پڑیں گے۔ ان ستاروں کی وجہ سے عوام کو فائدہ تو ملے گا، لیکن مہنگائی کا طوفان ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ خاص طور پہ تو پاکستان میں تو مہنگائی کا طوفان چلے گا، اور یہ مطلب کہ اور عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ عوام کو مطلب کہ تکلیف سے تو دوچار ہونا پڑے گا۔ ان ستاروں کی وجہ سے یا سورج یا چاند گرہن کی وجہ سے کوئی اہم شخصیت، کسی بھی ملک کی کوئی اہم شخصیت، اونچی شخصیت کا انتقال ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور وہ بیمار ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے، یا بیمار ہو جائیں گے یا انتقال ہو جائیں گے۔ جن جن پہ غیر قانونی کیس بنے ہوئے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، عرب ہو، ایران ہو، ان کے کیس ختم ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور یہ ستارے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ عدلیہ کو بڑی تقویت دیں گے۔ عدلیہ جو فیصلے کرے گی، بڑے مضبوط فیصلے کرے گی اور تاریخی فیصلے کرے گی۔ عوام اس سے خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن پاکستان کے بہتری کے لیے وہ فیصلے کریں گی۔ جو ہم یہ محسوس کرتے ہیں اس وقت کہ عدلیہ کسی کی وجہ سے مجبور ہے، وہ اس کی مجبوری اٹھا کر پھینک دے گی، اور وہ اپنے ایسے فیصلے کرے گی کہ عوام اس سے خوش بھی ہوتے نظر آئیں گے، اور کچھ عوام اس کو خلاف بھی ہوتے ہیں گے۔ جس کے فیور میں کریں گے تو وہ تو خوش ہی ہوگا، اور جن کے خلاف کریں گے وہ اس کو کریں گے۔ اس سال اس میں سورج گرہن میں اعمال اپنے نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ نماز فرض کی گئی ہے اس کے اندر، اور جس دن یہ سورج گرہن ہو ہمیں مطلب کہ اس دن نماز پڑھنی چاہیے، نماز آیات، اور اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں۔ آپ تسبیح پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، اور صدقہ وغیرہ ضرور دے دیں، کہ ضروری نہیں کہ آپ کے وہ اس کے اثرات پڑیں گے، لیکن صدقے دینے سے کوئی اگر پڑھتے بھی ہوں اثرات، وہ دور ہو جائیں گے۔ تو آپ استغفار کی اس دن تسبیح پڑھ لیں 8 تاریخ کو، اور اس ٹائم پہ آپ پڑھ لیں، اور اپنا گناہ کی معافی مانگیں۔ اللہ میں آپ کے اوپر کوئی ایسی مشکل نہیں آئے گا، عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا، عوام کے لیے خوشحالی ہوئے گی، عوام کو اللہ میری طرف سے ان کے حالات ٹھیک ہوں گے، اس کی دولت ملتی نظر آئے گی۔ کچھ برجوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے نقصان میں نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا رکاوٹ ضرور ہو جائے گی، لیکن اس کو یہ نہیں کہ کاروبار چلتا ہو ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہو تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ستاروں کی وجہ سے نہیں۔ ستارے سب کو خوشیاں کا پیغام دے کر آئیں گے، لے کر آئیں گے، اور آ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر میں نے کہا نا کہ ایک اور دوسرے کیپریکون کو بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ کیپریکون زحل جن کا برج بنتا ہے، اس کا عدد بھی 8 بنتا ہے، اس لیے 8 جن کا عدد 8 بنتا ہے، نام کے عدد 8 بڑھتا ہے، نام الف سے شروع ہوتا ہے، اے سے شروع ہوتا ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کا سبسکرائب کیجیے۔